کہانی کا آغاز 11ویں صدی میں ایران کے شہر قم سے ہوتا ہے، جہاں ایک شیعہ گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام حسن رکھا گیا۔ وہ بچپن سے ہی انتہائی ذہین، پڑھنے کا شوقین اور علم کا پیاسا تھا۔ اس نے جوانی میں ایران کے علمی مرکز رے میں تعلیم حاصل کی اور جلد ہی ایک قابل عالم بن گیا۔ اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ اس وقت لیا جب اس کی ملاقات اسماعیلی شیعہ مبلغین سے ہوئی۔ اسماعیلی عقائد جو ظاہری مذہب کے پیچھے ایک باطنی اور خفیہ علم پر یقین رکھتے تھے، نے حسن کی ذہین طبیعت کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک شدید بیماری کے بعد اس نے اسماعیلی مذہب قبول کر لیا اور اس کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ جلد ہی اسماعیلیوں کی صفوں میں بلند ہوتا گیا اور اسے مزید تعلیم کے لیے اسماعیلی خلافت کے مرکز مصر کے شہر قاہرہ بھیجا گیا۔ قاہرہ میں اس نے کئی سال گزارے، لیکن وہاں کی درباری سیاست اور سازشوں نے اسے بددل کر دیا۔ وہ ایک نئے اور انقلابی منصوبے کے ساتھ واپس ایران لوٹا، ایک ایسی ریاست کا قیام جو سلجوقی سلطنت کے ظلم سے آزاد ہو اور جہاں حقیقی اسماعیلی عقائد کی حکمرانی ہو۔ حسن بن صباح جانتا تھا کہ وہ سلجوقیوں کی عظیم الشان فوج کا کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسے ایک ایسے مرکز کی ضرورت تھی جو ناقابل تسخیر ہو۔ کئی سال کی تلاش کے بعد اس کی نظر ایران کے شمال میں البرز کے پہاڑوں میں واقع ایک بلند و بالا اور درگم قلعے پر پڑی، علمود کا قلعہ، علمود کاسل۔ علمود کا مطلب ہے عقاب کا آشیانہ، اور یہ واقعی ایک عقاب کے آشیانے کی طرح تھا۔ اس تک پہنچنے کا صرف ایک ہی تنگ راستہ تھا۔ حسن نے اس قلعے کو تلوار سے نہیں بلکہ اپنی ذہانت سے فتح کیا۔ اس نے کئی سال تک خفیہ طور پر اپنے مبلغین یعنی دائی کو قلعے اور اس کے آس پاس کے گاؤں میں بھیجا۔ آہستہ آہستہ قلعے کے زیادہ تر فوجی اور مقامی آبادی اسماعیلی عقائد قبول کر کے حسن کے پیروکار بن گئے۔ ایک دن جب قلعے کا حکمران سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ قلعے میں موجود ہر شخص اس کے اپنے سپاہیوں سے لے کر نوکروں تک حسن بن صباح کا وفادار ہو چکا تھا۔ حسن نے اسے عزت کے ساتھ کچھ رقم دے کر قلعے سے رخصت کر دیا اور بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے علمود کا ناقابل تسخیر قلعہ اب اس کا تھا۔ علمود پر قبضہ کرنے کے بعد حسن بن صباح نے اپنی جنگ کا سب سے خوفناک ہتھیار تیار کیا، فدائی یعنی فدائی کا گروہ۔ یہ انتہائی تربیت یافتہ، ذہین اور اپنے مقصد کے لیے جان دینے پر آمادہ نوجوانوں کا ایک گروہ تھا۔ انہیں مختلف زبانیں، ثقافتیں اور بھیس بدلنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ ان کا کام دشمن کے علاقے میں مہینوں یا سالوں تک ایک عام شہری جیسے تاجر، درویش یا سپاہی کی طرح رہنا، اپنے ہدف کا اعتماد حاصل کرنا اور پھر صحیح موقع پر سرے عام ایک خنجر سے اس کا خاتمہ کر دینا تھا۔ ان کا مقصد خوف پھیلانا تھا۔ جب سلطنت کا کوئی بڑا وزیر، جرنیل یا قاضی دن دہاڑے اپنے محافظوں کے بیچ ایک عام آدمی کے ہاتھوں مارا جاتا تو اس سے پوری سلجوقی حکومت میں دہشت پھیل جاتی۔ ان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شکار سلجوقی سلطنت کا عظیم وزیر نظام الملک توسی تھا، جسے 1092 میں ایک فدائی نے قتل کر دیا۔ حسن بن صباح اور اس کے فدائیوں کے بارے میں سب سے مشہور کہانی جسے یورپی سیاح مارکو پولو نے پھیلایا ان کی خفیہ جنت کی ہے۔ کہانی کے مطابق حسن نے علمود میں ایک خفیہ باغ بنایا تھا جو بالکل جنت جیسا تھا۔ وہاں خوبصورت نہریں، پھل اور حسین لڑکیاں تھیں۔ وہ اپنے نوجوان پیروکاروں کو حشیش پلا کر بے ہوش کرتا اور اس باغ میں لے جاتا۔ جب نوجوان ہوش میں آتا تو اسے یقین ہو جاتا کہ وہ واقعی جنت میں ہے۔ کچھ دن بعد اسے دوبارہ بے ہوش کر کے باہر لایا جاتا اور بتایا جاتا کہ اگر وہ حسن کے حکم پر اپنی جان قربان کرے گا تو اسے ہمیشہ کے لیے اسی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تاہم زیادہ تر مدعی مورخین اس کہانی کو ایک افسانہ مانتے ہیں۔ یہ کہانیاں سلجوقیوں اور یورپیوں نے حسن بن صباح کے کردار کو شیطانی رنگ دینے کے لیے پھیلائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیروکار اپنے عقیدے اور اپنے امام کی محبت میں جان قربان کرتے تھے، نہ کہ کسی جنت کے لالچ میں۔ حسن بن صباح نے اپنی باقی زندگی علمود کے قلعے میں گزاری۔ وہ کبھی اس قلعے سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے اپنی پوری زندگی پڑھنے، لکھنے اور اپنی ریاست کو چلانے میں صرف کر دی۔ وہ ایک انتہائی سخت اور منصف حکمران تھا۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو شراب نوشی کے جرم میں سزائے موت دے دی تھی۔ وہ الشیخ الجبل یعنی پہاڑ کا بوڑھا آدمی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ 1124 میں اس پراسرار اور ذہین لیڈر کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کی قائم کردہ ریاست اور اس کے فدائیوں کا خوف اگلے 150 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ منگولوں کے طوفان نے 1256 میں علمود کے قلعے کو فتح کر کے اس کہانی کا خاتمہ کر دیا۔
حسن بن صباح کی کہانی ایک ایسے انقلابی لیڈر کی ہے جس نے اپنی ذہانت سے ایک نئی قسم کی جنگ یعنی نفسیاتی اور گوریلا جنگ ایجاد کی۔ اس کے دشمن اسے حشاشین یعنی حشیش پینے والے کہہ کر پکارتے تھے، اور اسی لفظ سے انگریزی کا لفظ اسیسن یعنی قاتل نکلا۔ وہ تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس کی اصل حقیقت آج بھی افسانوں اور پراسراریت کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے۔